اس دنیا میں اگر کسی کے پاس باطنی حسن ہے تو ظاہری حسن میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور اگر کسی کے پاس ظاہری حسن ہے تو باطنی حسن میں کمی ہے۔ لیکن اگر ظاہری اور باطنی حسن دونوں ہی مل جائیں تو انسانوں کا دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری اور باطنی حسن سے نوازا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نسل انسانیت اور تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جیسا نہ کبھی پیدا کیا اور نہ ہی کبھی پیدا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریکی نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی اور چاند کی روشنی بہت تیز تھی۔ حضور یمنی چادر اوڑھے استراحت فرما رہے تھے۔ پھر میں کبھی آسمان پر چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی حضور کی طرف دیکھتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے، آسمان کا یا مدینے کا؟ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند نہیں بلکہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے خوبصورت حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنم ہی نہیں دیا۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ کے جسم مبارک پر کبھی میل نہیں آیا۔ حضور کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ کے بدن کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا کہ آپ کو جس پہلو سے دیکھا جائے آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے۔ حضرت زکون روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا اور نہ ہی چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ آپ کا قد انور درمیانہ تھا، لیکن جب آپ لمبے قد والوں سے ملتے تو آپ کا قد ان سے اونچا لگتا تھا۔ حضور جب چلتے تو آپ کے قدموں کے نیچے پتھر یا چٹان ہوتی تو وہ نرم ہو جاتی۔ آپ جس طرف جاتے وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر نبی پاک کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور کے جسم مبارک کا رنگ سفید تھا۔ آپ کے جسم مبارک سے خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ آپ سے جب کوئی ہاتھ ملاتا تو اس کے ہاتھوں میں کافی دیر تک خوشبو رہتی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام آپ کے پسینے کے پانی کو محفوظ کر لیا کرتے تھے اور بعد میں عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کچھ سی رہی تھی کہ اچانک چراغ گل ہو گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میری کھوئی ہوئی سوئی آپ کے چہرے کے نور سے مل گئی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت بی بی ام معبد فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت دور سے نہایت خوبصورت اور قریب سے نہایت شرح اور حسین لگتے تھے۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ معزز عضو چہرہ ہے، کیونکہ بندہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چہرے ہی کی طرف نظر جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمدان کی ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول پاک کے ساتھ حج کیا۔ میں نے کہا کہ حضور پاک کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ ایسا چہرہ نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا اور نہ کبھی آپ کے بعد دیکھا۔ صحابی رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی کے چہرے مبارک میں کچھ گلائی تھی۔
یعنی مکمل طور پر مبارک چہرہ گول نہ تھا، اور یہ بات اہل عرب میں بہت پسندیدہ تھی۔ آپ کا رنگ سفید، سرخ ڈورے والی کالی اور کشیدہ مبارک آنکھیں، لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک آئیبرو، گول چہرہ اور کشادہ پیشانی مبارک تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم کا مبارک چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔